اور ہمارے اکابر اس وقت ایک ہی بات کی طرف توجہ دے رہے ہیں، اور وہ ہے مکاتب کا نظام، مکتب۔ میں بار بار ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اس وقت پرسنل ٹیوشنز کی ضرورت نہیں ہے، ایک وقت تھا اس کا۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی یہ بات عرض کر رہا ہوں، طلبہ جو شاگرد ہیں میرے اس وقت ماشاءاللہ علماء حفاظ بنے ہیں، ان سے بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب پرسنل ٹیوشنز مت پڑھاؤ آپ لوگ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس وقت اجتماعی تعلیم کی اور بچوں کے عقائد کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ پرسنل ٹیوشن میں آپ کا تھوڑا فائدہ ضرور ہوگا، لیکن اس فائدے سے بڑھ کے لوگوں کے ایمان کی حفاظت کے واسطے مکتب ہی ضروری ہے۔ آپ غور کیجئے یہاں کا ماحول کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، میں حیدرآباد کا ماحول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر 7 ساڑھے 7 بجے ہمارے گھر کی عورتوں کی صبح ہوتی ہے، اللہ ماشاءاللہ کسی گھر میں ماحول ہے نماز پڑھنے کا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ عمومی اعتبار سے 7 ساڑھے 7 بجے صبح ہوئی، وہ بھی اس وقت جب اگر اسکول کو جانا ہے بچے کو تو، ورنہ سنڈے کو تو صبح ہوتی ہے 11 بجے 10 بجے، کیونکہ اسکول آف ہے، چھٹی ہے، آج ویکینڈ تھا۔ تو نتیجہ یہ کہ اسکول بچے کو جانا ہے تو ماں ٹفن تیار کرنے کے واسطے، ناشتے کے واسطے بیچاری 7 ساڑھے 7 کو اٹھ جاتی ہے، کسی حد تک کیسا تیسا ناشتہ کر کے بچے کو کھلا کے ٹفن باکس تیار کر کے بچے کو اسکول بھیجتی ہے۔ بچہ ہمارا اسکول گیا 8:30 9 بجے سے اسکول پہنچا، 3:30 4 ساڑھے 4 تک اسکول میں کیا پڑھایا گیا؟ ساری چیزیں پڑھائی گئی۔ کیا نہیں پڑھایا گیا؟ ایمان اور دین نہیں پڑھایا گیا۔ بعض وہ اسکول جو مسلم مینجمنٹ سے، مسلم مینجمنٹ اسکول کی بھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ دینیات، نام کی دینیات سے، اور میں یہ بات باضابطہ مسلم مینجمنٹ اسکول کے ذمہ داروں سے میں نے کہا کہ آپ لوگ دینیات کے نام پہ صرف بچوں کو لاتے ہیں، دینیات پڑھاتے نہیں آپ لوگ۔ ایک سبجیکٹ دینیات کے ہفتے میں ایک دن جمعے کو پڑھا دیا تو احسان کر دیا، اور پھر اس کا ایگزام بھی ایسا کہ اصل سبجیکٹ سے پہلے کب تو بھی یہ 15-20 دن 1 مہینہ پہلے وہ دینیات کا ایگزام دلا دیا، تیاری ہوئی نہیں ہوئی کچھ پتہ نہیں۔ اور اس سے افسوسناک صورتحال ہم پیرنٹس کی یہ ہے کہ ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ بچے کو بٹھا کر پوچھیں کہ بیٹا آج تمہارے اسکول میں کیا پڑھایا گیا۔ مجھے فرصت ہی نہیں ہے صاحب، کاروبار سے، دکان سے، ملازمت سے، صبح جا رہا ہوں تو میں رات کو آ رہا ہوں، میں کیا کروں صاحب، میں نہیں کمایا تو بچہ کیسا کہیں گے۔ بچوں کا عقیدہ خراب ہو رہا، ایمان خراب ہو رہا، عقیدہ غارت ہو رہا، بے دین ہو رہے ہیں، نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے فکر ہے دنیا، میرے بچوں کا فیوچر اچھا ہو جائے۔ فیوچر جو 2 روزہ زندگی ہے اس کو بنانے کے واسطے فکریں ہو رہی ہیں، لیکن جو آخرت کے واسطے فکریں ہونی چاہیے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے ہماری۔ اتنا ٹائم ہی نہیں ہے میرے پاس۔ اتنا بڑا مجمع ہے، میں آپ لوگوں سے اللہ کے گھر میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کتنے ہیں ایسے آپ میں سے جو رات کو تھوڑا سا وقت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پوچھے کہ بیٹا تمہارے اسکول میں آج کیا پڑھایا گیا، ذرا مجھے بتاؤ۔ کیا دیندار کیا غیر دیندار، اس طرف توجہ ہی نہیں۔ اسکول میں ڈال دیا، اچھے سے اچھا اسکول کا میں نے انتخاب کر دیا، ضرورت کے پڑنے پر باضابطہ ڈونیشن کے نام سے ہزاروں روپے میں نے دے دیا، بہت سے بہت یہ کیا کہ مسلم مینجمنٹ اسکول کا انتخاب کیا تاکہ بچہ دیندار رہے، لیکن اس اسکول کا یہ عالم ہے کہ دینداری اور دینیات کے نام پہ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ۔ سارے سبجیکٹس پہ محنت ہے، دینیات پہ محنت نہیں ہے جب اس کی ضرورت ہے۔ 4:30 تک بچہ ہمارا اسکول کے اندر ہے، اس کے بعد بیچارہ تھک ہار کے گھر پہنچا 4:45 بجے۔ اور آج کل کے بچوں کو کارٹون کی عادت پڑی ہوئی ہے، شیطانی ڈبہ گھر کے اندر ہے تو آیا ریموٹ لیا کارٹون لگا کے بیٹھ گیا، نہیں تو کم سے کم فون۔ اور یہ آن لائن ایجوکیشن، یہ کووڈ اللہ تعالیٰ ہی بس عافیت کا معاملہ کر دے، اس کووڈ نے تو آن لائن ایجوکیشن کا نظام بنایا، نہ چاہ کر بھی ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کارٹون دیکھتے ہوئے تھوڑا ریفریشمنٹ کچھ کھایا نہیں کھایا، پوری توجہ اس پہ، اذان ہو گئی، مغرب ہوئی، تھوڑا ماحول دیندار ہے، اماں نے بڑھا دیا جا بیٹے نماز پڑھ کے آ تو پڑھ لیا، نہیں تو وہی اس کے بعد ہوم ورک پہ بیٹھا، وہ ہوم ورک کرے تک 9 ساڑھے 9 ہو گئے۔ اور ہمارے پاس حیدرآباد میں رات شروع ہوتی ہے 10 بجے کے بعد، یہاں کا ماحول مجھے نہیں معلوم، عمومی اعتبار سے 10 بجے کے بعد ہی رات شروع ہوتی، کھانا عام طور پہ 10:30 11 بجے۔ میں صاف کہتا ہوں حیدرآباد کے اندر کہ اگر اس زمانے میں کسی گھر میں ڈنر وغیرہ سے فارغ ہو کے 9:30 10 بجے اگر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ ولیوں کا گھر ہے اس زمانے میں۔ اور اگر دعوت آ جائے تو 10:30 کے بعد تو نوشہ تشریف لاتے ہیں، اور نوشہ کے بغیر ولیمے کا دستر چلتا ہی نہیں۔ اور گھر کی اگر قریبیوں کی شادی ہے تب تو 2 بجے 3 بجے سے پہلے سوال ہی نہیں، ماحول ہے۔ اب وہ 2 بجے 1 بجے 12 بجے گھر کو آ کے بیچارہ بچہ سویا تو انہیں کب اٹھیں گا اور وہ اماں کب اٹھیں گی؟ اس پورا ٹائم ٹیبل میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ اب اس ٹائم ٹیبل پہ آپ غور کیجئے کہ ہمارے بچے کو ہم نے دینیات کب پڑھایا، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو لامحالہ بچہ اس نوعیت کو پہنچا کہ مونچھ تک آ گئی، لیکن اسے نہ غسل کا مسئلہ معلوم، نہ وضو کا مسئلہ معلوم، نماز تو دور کی بات ہے۔ اب اگر تھوڑا سا آپ کے اندر شعور ہے، احساس ہے، تو ایک آدھ ملصاق کا آپ نے انتظام کر دیا۔ کب انتظام کیا صاحب؟ 5 سے 5:30 بجے تھکا مارا بچہ اسکول سے آیا، نہ پڑھنے کا اس کو دل ہے، تھکا ہوا ہے، اس موقع پہ بیچارہ وہ ملصاق آیا گھر پہ، تو اولاً وہ صاحبزادے سج سجا کے مٹھار کے آئے تک 10 منٹ ملصاق پہ بیچارے آ کے بیٹھ گئے، اور وہ ملصاق کو پھر اگلے ٹیوشن کو جانا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، تو نتیجہ 10 منٹ میں بچہ تیار ہو کے آیا۔ اب انہیں تھکا ہوا بیچارہ، پڑھ بیٹے 10 منٹ 15 منٹ یوں نکل گئے۔ پھر سبجیکٹ کیا پڑھانا ہے صاحب؟ قرآن پڑھانا ہے، نورانی قاعدہ پڑھانا ہے، دینیات پڑھانا ہے، دعائیں پڑھانا ہے، اور اسلامی عقائد پڑھانا ہے۔ 5 سے 6 سبجیکٹ پڑھانا ہے آدھے گھنٹے کے اندر، کیونکہ ملصاق آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے آپ کے پاس، کیونکہ ان کو اپنی دوسری مصروفیت، اور 10 منٹ میں بچہ صاحب تیار ہو کے آنے کو لگا، اور تھکا ہوا ہے، فطرت ہے، نیچرل ہے، بچہ اسکول میں پورا دن لگا کے آیا، اور فطرت کے خلاف جب ہم جائیں گے تو لامحالہ ہمارے بچے بدزن ہو رہے ہیں۔ اور میں قسم کھا کر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آج ہماری نسلوں کے اندر جو دین سے بیزاری ہے اس کی وجہ ہم لوگ ہیں۔ ہم نے دینیات کے لیے ٹائم ایسا منتخب کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بچے دین سے بیزار ہیں، زبردستی کو پڑھتے ہیں۔ اس کا مقابل میں مکتب اگر ہوگا، 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹے کا مکتب چلتا ہے، مکتب میں چونکہ اجتماعی تعلیم کا نظم ہے، ہر بچے کو پڑھنا ہے، اس وقت کے اندر ہر بچے کو ایک ساتھ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پرسنل طور پر ایک بچے پہ وقت نہیں جاتا۔ 18 بچے اگر ایک کلاس کے اندر ہیں تو اس کے نتیجے میں وہ 18 بچے ایک ہی گھنٹے کے اندر قرآن بھی پڑھیں گے، نازلہ بھی پڑھیں گے، تجوید بھی پڑھیں گے، عقائد بھی پڑھیں گے، اور 1 گھنٹے میں سارے 5 کے 5 سبجیکٹ اس بچوں کو پڑھائیں گے، اور اس کے فوائد سامنے آ رہے ہیں مکاتب کے۔